بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں جلدی سے۔ آج ہم سبق نمبر 6 کریں گے، اردو میں عید الفطر، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر وحید قریشی، اور آج ہم ڈاکٹر وحید قریشی کا تعارف پڑھیں گے۔ لیکن تعارف کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آج کے جو مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں بیٹا کہ ڈاکٹر وحید قریشی کی ابتدائی زندگی اور اردو ادب میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف سے ہم متعارف ہوں، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے اسلوب سے ہم آگاہ ہو سکیں۔ تو بیٹے ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا جو سن پیدائش ہے اور سن وفات، سن پیدائش 1925 اور سن وفات 2009 ہے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کسی بھی مصنف یا شاعر کا تعارف کرتے ہیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم ان کے حالات زندگی کے بارے میں مختصر سا جانتے ہیں، پھر ہم ان کا جو اسلوب ہے یا ادب میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کی جو بہت مشہور تصانیف ہوتی ہیں ان کے جو ہیں ان کے ناموں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف ہے اس کی ابتدا کرنے سے پہلے ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اب یہ جو کچھ اہم پوائنٹس ان کے تعارف سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیدائش ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی میاں والی کی تھی۔ اصل نام ان کا عبدالوحید تھا، اور والد کیونکہ ان کے محکمہ پولیس میں ملازم تھے اور ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، تو اسکولوں کی تعلیم جو ہے انہوں نے مختلف جگہوں سے حاصل کی، یہاں تک کہ پھر کالج کی باری آئی تو 1944 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور، آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ کالج جس کو آپ جی سی کہتے ہیں، جی سی یو یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے بی اے آنرس کیا۔ 1946 میں انہوں نے اورینٹل کالج لاہور سے فارسی میں ایم اے کیا۔ اورینٹل کالج اب پنجاب یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا، اس کا اولڈ کیمپس کہلاتا ہے۔ گورنمنٹ کالج اور اورینٹل کالج ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے ایم اے فارسی کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے پھر پنجاب یونیورسٹی سے تاریخ میں بھی ایم اے کیا، یعنی ایک فارسی میں ایم اے کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹریٹ آف فلاسفی ہوتا ہے، اور ڈی لٹ کہتے ہیں ڈاکٹریٹ آف لٹریچر، یعنی کہ 2 ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں ان کے پاس تھیں، ایک فلاسفی جو انہوں نے فارسی میں کی اور ایک ڈاکٹریٹ ان کی اردو کے مضمون میں تھی۔ اچھا بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا جو شمار ہے اردو کے بے حد جو اچھے نقاد ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہوتا ہے جو تحقیق کرنے محقق ہیں، ٹھیک ہے، محقق کہتے ہیں جو تحقیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت اچھے استاد گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے رہے۔ اچھا اس سے پہلے ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ جب اتنا انہوں نے تعلیم مکمل کی تو پھر پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرانوالہ سے بیٹا پڑھانا شروع کیا تھا، ایک لیکچرر ہو گئے۔ پھر اسلامیہ کالج لاہور آ گئے، یہاں پر تاریخ اور فارسی پڑھاتے رہے، یعنی ہسٹری، اور کیونکہ یہ بھی ان کا تاریخ بھی ان کا موضوع تھا، اردو بھی اور فارسی بھی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس کے علاوہ اسلامیہ کالج لاہور کے بعد پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج جو ہے، پنجاب یونیورسٹی اصل میں اورینٹل کالج اس کا جو اولڈ کیمپس ہے نا وہاں اردو پڑھاتے رہے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی میں ان کو صدر شعبہ اردو کا مناصب کہتے ہیں، عہدے جن جن عہدوں پر وہ فائز رہے، ایک صدر شعبہ اردو یعنی جو ایچ او ڈی آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ اورینٹل کالج لاہور جو اولڈ کیمپس ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا، اس کے وہ پرنسپل رہے، ڈین رہے کلیہ علوم شرقیہ اور اسلامیہ۔ ڈین کہتے ہیں جو ان تمام جو ڈپارٹمنٹس ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے۔ علوم شرقیہ کہتے ہیں جو مشرقی علوم اور اسلامی علوم جتنے بھی، جس میں اورینٹل کالج کے ڈین بھی تھے۔ اچھا اس کے علاوہ بیٹے وہ کن کن عہدوں پر فائز رہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ان جن جن وہ اداروں سے منسلک رہے اس میں پھر اب مقتدرہ قومی زبان ہے، اسلام آباد میں یہ ادارہ ہے، ٹھیک ہے، سرکاری سرپرستی میں کام کرتا ہے۔ مختلف جو کتابیں ہیں ان کی اشاعت کا، یعنی ایک پبلشنگ ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سرکاری۔ بہت بہترین کتابیں اس ادارے سے چھپ چکی ہیں، چھپتی ہیں۔ مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین رہی، یعنی اس کے جو جس کو آپ ہیڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 1983 سے 1987 تک۔ اعزازی معتمد رہے بزم اقبال لاہور، یہ بھی بیٹا ایک آپ سمجھ لیں
جس کو آپ پبلشنگ ہاؤسز کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یعنی ادبی ادارے ہیں جو کتابیں اپنی سرپرستی میں چھاپتے ہیں۔ بزم اقبال کے جو انڈر ہیں زیادہ جو کتب ہیں وہ اقبالیات سے متعلق ہیں۔ اس کے اعزازی معتمد رہے، یعنی ان کے ساتھی رہے، لیکن اعزازی یعنی آنریری، ٹھیک ہے۔ ناظم رہے اقبال اکیڈمی پاکستان، یہ اگر آپ یہاں سے مال کی طرف وہاں جاتے ہیں بیٹے، پورا ادارہ ہے، ابھی بھی موجود ہے، لاہور ہی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال اکیڈمی پوری ایک جگہ ہے، اور وہاں پورا ایک ادارہ کام کر رہا ہے اس کی ایک منزل پر، جہاں پر علامہ اقبال سے متعلق ایک ان کی شخصیت، یا آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر جتنا کام ہو چکا ہے اقبال اکیڈمی والے، وہاں پر ایک بڑی شاندار لائبریری ہے۔ اقبال اکیڈمی والے اقبالیات سے متعلق کتابوں کو چھپواتے بھی ہیں، تو یہ بڑا شاندار ادارہ ہے، بڑا مستند ادارے ہیں۔ پھر محتمم یعنی نگران رہے مغربی پاکستان اردو اکیڈمی کے۔ آپ کہیں گے یہ مغربی پاکستان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابتدا میں اس کے دو، ایک مشرقی پاکستان آپ جانتے ہیں جو بنگلہ دیش کا حصہ بن چکا ہے، موجودہ پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں یہ مغربی پاکستان ہے۔ بہرحال جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں ادارہ تھا مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور۔ تو یہ وہ ادارے تھے جہاں انہوں نے اپنے ادبی خدمات انجام دیں۔ اب ہم ان کا بیٹا ان کے مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں، دوسرا حصہ ہم تعارف کا شروع کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ تعارف کا دوسرا حصے میں عموماً جو ہمارے مصنفین ہیں ان کے اسلوب کا بیان زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعارف ہے اس میں ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کے مقام و مرتبے کا ذکر ہے، وہ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اردو اور فارسی زبان کے ہیں محقق اور نقاد ہیں۔ اب محقق جو ہوتا ہے بیٹے یہ کہ جو تحقیق کرنے والا شخص ہے، اور نقاد جو کسی بھی فن پارے کو، کسی بھی کتاب کو پرکھ کر اس پرکھنے کے بعد اس کے ادبی مقام و مرتبے کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ دونوں کام جو ہیں محقق اور نقاد کے یہ انتہائی مشکل ہیں، اور اس کے لیے ایک آپ چاہیے سمجھیے کہ عمر چاہیے ہوتی ہے مطالعے کے لیے، اور اس کے لیے ادبی ذوق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب اسی لیے یہاں پر آپ کو وحید قریشی صاحب کے اسلوب کے بجائے ان کے مقام و مرتبے کا ذکر ملے گا۔ ان کا زیادہ تر جو سرمایہ ادب ہے، یعنی جو انہوں نے زیادہ کتابیں لکھی ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام تنقیدی کتابیں ہیں، اور تھوڑی سی ان کے وہ شاعری انہوں نے کی اردو فارسی، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ یوں ہی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو بنیادی حیثیت ہے جس وجہ سے وحید قریشی صاحب جانے جاتے ہیں اردو ادب میں، اور ان کا جو انہوں نے جو اپنا لوہا منوایا ہے وہ ایک محقق اور نقاد کی حیثیت سے، اور اسی لیے ان کو ان کے جو ادبی کارنامے ہیں یا ان کی جو خدمات ہیں ادب میں، اس پر انہیں حکومت پاکستان نے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے اور صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا۔ وحید قریشی صاحب جب بیٹا فوت ہوئے تو ان کی وصیت کے مطابق بے شمار ان کے پاس کتابیں تھیں، تو کافی کتابیں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کو عطیہ کیں، اور ہماری جو یہاں پر مین لائبریری ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی، وہاں پر انہوں نے ایک کونا جو ہے، جہاں پر کونا نہ سمجھیے چھوٹا سا نہیں، مطلب ایک سیکشن کہہ دیں، جس کا نام انہوں نے ڈاکٹر وحید قریشی کلیکشن رکھا ہے، اور وہاں پر ڈاکٹر وحید قریشی صاحب بہت تحقیقی اور تنقیدی کتابوں کا بیٹا بڑا خزانہ اسے آپ سمجھ لیجئے موجود ہے۔ ایک بہترین استاد تھے، بے حد زبردست محقق اور نقاد۔ اب ہم ان کی جو تصانیف ہیں ان کے نام آپ دیکھیے۔ اب ڈاکٹر صاحب کی جو بیٹا کتابوں کے نام ہیں ان کے موضوعات سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو تحقیقی یا تنقیدی کتب ہوتی ہیں ان کے نام یا ان کے موضوعات کیسے ہوتے ہیں۔ اساسیات اقبال یہ ان کی ایک کتاب ہے، نظر غالب ایک کتاب ہے، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ یہ ان کی کتاب ہے، اقبال اور پاکستانی قومیت یہ بھی ان کی کتاب ہے، مطالعہ ادبیات فارسی یہ ان کی کتاب ہے، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، اچھا اس کے علاوہ مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے یہ دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، اردو نثر کے میلانات، میلان کہتے ہیں رجحان کو، پھر مطالعہ حالی یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور میر حسن اور ان کا زمانہ۔
یہ ساری ان کی بڑی مشہور کتابیں بیٹا، آگے پیچھے ان کے نام جو ہے نا وہ غلط ملت نہیں کرنے، اس میں سے کم از کم آپ نے 4 کتابوں کے جو نام ہیں نا وہ لازمی یاد کرنے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو گھر کا کام دوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اردو ادب میں عید الفطر جو ہے یہ ایک مضمون ہے، اور مضمون بھی تنقیدی، ٹھیک ہے، اور ماخذ ہے اس کا اردو نثر کے میلانات۔ ابھی ہم نے جو ان کی کتابوں کے نام بیٹا پڑھے ہیں، اس میں بھی آپ نے اس کتاب کا نام پڑھا ہوگا، اس میں مختلف تنقیدی مضامین ہیں جس میں سے یہ مضمون آپ کا لیا گیا ہے، اور آپ کو بیٹا یہ پڑھنے کے بعد بڑا تحقیقی اور تنقیدی قسم کا مضمون ہے، اور بچوں کو عموماً روکھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو پوائنٹس بنا کر اس کے اہم نکات جو ہیں اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کو ہم کل پڑھنا شروع کریں گے۔ آج کا تعارف امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیٹے گھر کا کام جو ہے نا یہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ تو گھر کا کام آج کا یہ ہے آپ کا کہ آپ نے ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا جو تعارف ہم نے کیا ہے، اس کے جتنے ہم پوائنٹس آپ نے بنائے ان سب کو آپ نے یاد کرنا اور پھر لکھنا ہے، پھر آپ مجھے ان باکس کر دینا بیٹے۔ تو امید ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔